وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جیلانی أدرك عبدك جیلانی۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علی تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، اللہ رب العزت اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں ایک ایسی جماعت کو کھڑا کرتا رہے گا جو اسلام پر ہونے والے حملوں کا جواب دے گی، اور جس جماعت کے ذریعہ اسلام کی سچی تصویر امت مسلمہ کے سامنے بے غبار آئینے کی طرح موجود اور باقی رہے گی۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے لے کر اب تک ہر دور میں کسی نہ کسی نام سے فتنے بھی اٹھے، مگر ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اللہ نے بہتر سے بہتر انتظام بھی فرمایا۔ یزیدیت کا فتنہ ہو، اعتدال کا فتنہ ہو، تشبیہ و تجسیم کا فتنہ ہو، یا اس دور آخر میں دیوبندیت و وہابیت اور رافضیت کا فتنہ ہو، ہر فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کسی نہ کسی شخصیت کو کھڑا کیا۔ جس وقت دنیا میں فتنے وہابیت نے سر ابھارا، رب کائنات نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت سارے جلیل القدر علماء کو پیدا فرمایا، مگر پوری دنیا میں جو نام سب سے نمایاں، جس کا کردار سب سے اعلیٰ، جس کا کارنامہ سب سے بلند، جس نے باطل کے خلاف سینہ سپر ہو کر حق کی آواز کو بلند کیا اور ہر باطل فتنے کی سرکوبی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، دنیا اسے مجدد دین و ملت امام احمد رضا کے نام سے جانتی ہے۔ میں نے ایک موقع پر چند علماء کے درمیان یہ بات رکھی کہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر بڑے بڑے علماء موجود تھے، مگر کیا وجہ ہے پورا کا پورا صوبہ، پورا کا پورا ملک بدعقیدہ بن گیا، مگر ہندوستان ہزار کوششوں کے باوجود وہابیت و بدعقیدگی کی گود میں مکمل طور سے نہیں جا سکا، بلکہ 70 سے 80% تک مسلم آبادی آج بھی اپنے نبی کے ساتھ سچی وفاداری کا دم بھر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایران شیعیت کی گود میں چلا گیا، حجاز وہابیت کی گود میں بیٹھ گیا۔ کیا وجہ ہے؟ بے شمار ممالک بدعقیدگی کی زد میں آ گئے، مگر ہندوستان آج بھی نبی کے وفاداروں سے بھرا ہوا ہے۔ چند علماء کے سامنے جب میں نے یہ بات رکھی
تو ان میں سے ایک صاحب نے فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ دیگر ملکوں میں کوئی احمد رضا نہیں تھا، ہندوستان میں اللہ نے امام احمد رضا پیدا فرمایا جس نے ہندوستانی مسلمانوں کے دین کے تحفظ کے لیے جو کام کیا ہے صبح قیامت تک اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اس کی خدمات ہی کی بدولت جس طرح سے ہندوستانی مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہے، دنیا کے جس خطے میں چلے جائیے ان کی خدمات کا آپ کو وہاں بھی جلوہ نظر آئے گا۔ تبھی تو دنیا کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا کے جس خطے میں چلے جائیے جہاں پر اہل سنت و جماعت کے لوگ پائے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو پھیلانے والے بھی ملیں گے۔ امام احمد رضا قدس سرہ کے خانے علم سے فیضیاب ہونے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، مگر ان میں نمایاں نام حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ آپ امام احمد رضا کے احب الخلفاء کہے جاتے ہیں۔ خلفاء میں جو امتیاز حضور صدر الشریعہ کو حاصل تھا وہ اور کسی کو نہیں حاصل تھا۔ ایسا نہیں کہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کسی تملق و چاپلوسی کی بنیاد پر اس منصب پر فائز ہوئے تھے۔ رب قدیر نے اپنے کرم سے جو صلاحیتیں صدر الشریعہ کو دی تھی ان صلاحیتوں کے ذریعہ اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا میں جو فقہ حنفی کا پیغام پہنچانے کا کام کیا ہے اس کی بدولت صدر الشریعہ احب الخلفاء کہے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے فیض و برکات کے عظیم چشمے کا نام صدر الشریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے حاضر باشوں میں ایک لمبی فہرست ہے، مگر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نہایت ممتاز اور منفرد نظر آتے ہیں۔ جس طرح سے حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے حب الخلفاء ہوئے اور حضور صدر الشریعہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو پوری دنیا میں پھیلایا، اور جس اخلاص کے ساتھ وہ بریلی سے وابستہ رہے کہ ایک جلیل القدر عالم نے جب یہ تحریر فرمایا اور میں نے پڑھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں صدر الشریعہ کا ذکر آ گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند کی آنکھیں نمناک ہو گئی اور فرمایا یہ صدر الشریعہ کا اخلاص تھا کہ انہوں نے بریلی ہی کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اپنا گھر سمجھا۔ وہ کثیر التعداد طلبہ کے استاذ تھے، با اثر پیر تھے، شیخ تھے، ان کی شخصیت علمی شخصیت تھی۔ اگر وہ چاہتے تو اپنا ایک الگ دارالعلوم قائم کر کے اس پر تنہا قابض ہو جاتے، مگر اخلاص نے انہیں یہ کرنے نہیں دیا۔ انہوں نے بریلی ہی کو اپنا وطن سمجھا۔ جس کے اخلاص کی داستان پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے اس ذات کا نام صدر الشریعہ ہے۔ اس ذات نے قوم کو جو عطا کیا پوری جماعت کے خانوادوں کے آپ حالات معلوم کر لیجئے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ حضور صدر الشریعہ کا پیغام جس طرح سے آج پوری دنیا میں عام و تاب ہے آپ کو کم خانوادے اس طرح سے دکھائی دیں گے۔ حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ایک عظیم کتاب جو بہار شریعت لکھی۔ جماعت اہل سنت تو جماعت اہل سنت ہے، کسی بد عقیدہ طبقے میں بھی آج تک اس کے مقابل کوئی کتاب نہیں لکھی جا سکی۔ زبان اتنی سستہ اور شائستہ، 100 سال پرانی زبان۔ آپ دوسرے مکتبہ فکر کی کتاب کو اٹھا کر کے دیکھیں، بہشتی زیور پڑھیں، غالباً اسی زمانے میں وہ کتاب بھی لکھی گئی، مگر اس کی زبان آپ دیکھیے اور بہار شریعت کی زبان آپ دیکھیے تو آپ کو کھلا ہوا فرق محسوس ہوگا۔ بہار شریعت کی زبان
ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کے ماحول میں لکھی ہوئی زبان ہے. اس زمانے میں جو اردو بولی جاتی تھی اس سے ہٹ کر کے صدر الشریعہ نے جو زبان استعمال کی، جو سراست ہے، جو روانی ہے، جو عمدگی اس کے اندر ہے، جو ترکیب کا حسن ہے، آج بھی الحمدللہ اس کے جلوے سے لوگوں کی آنکھیں روشن ہیں. جبکہ آپ بہشتی زیور اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو پتہ چل جاتا ہے چند سطر پڑھنے کے بعد ہی کہ یہ اس زمانے کی کتاب نہیں ہے، کسی اور زمانے کی کتاب ہے. میں اسے بھی صدر الشریعہ کی ایک کرامت کہتا ہوں، ایک کرامت سمجھتا ہوں کہ 100 سال پہلے جو زبان استعمال کی گئی اس کا جادو آج بھی لوگوں کے سر پر ہو رہا ہے. حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس وفاداری کے ساتھ امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو پوری دنیا میں پھیلایا، حضور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان کے بعد آپ کے شہزادوں نے ہند و پاک میں جو کام کیا، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری علیہ رحمت و رضوان نے پاکستان کی سرزمین پر جو عظیم الشان کارنامے انجام دیے، آپ اسے بھی مطالعہ میں لا سکتے ہیں. مگر ہم جنہیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جن کے کارناموں کو ہم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ماتھے کی آنکھوں سے جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، وہ ذات حضور محدث کبیر کی ہے. ہندوستان کے جتنے وہ خانوادے جو اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے خانوادے ہیں، جہاں جہاں اعلیٰ حضرت کے خلفاء موجود تھے، آپ ہندوستان پر نظر دوڑا کر کے دیکھ لیجئے، ان خلفاء اعلیٰ حضرت کے شہزادگان میں ایک ذات محدث کبیر کی ملے گی کہ کل جس طریقے سے مسلک اعلیٰ حضرت پر حضور صدر الشریعہ مضبوطی سے قائم تھے، آج ان کا شہزادہ ہی نہیں بلکہ پورا خانوادہ انہی افکار اور انہی نظریات کو لے کر کے پوری دنیا میں اپنی خدمت وقف کیے ہوئے ہے. حضور محدث کبیر کے بارے میں ابھی بہت شاندار باتیں آپ نے خطیب لاثانی، خطیب ہر دل عزیز، معتمد و مستند حضور محدث کبیر علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت کیا. مجھے 25 سال پہلے کی بات یاد آ گئی جب حضرت مفتی شمشاد صاحب حضرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. یہ لفظ ممتاز الفقہا یہ غالباً اسی شاگرد نے پہلی بار استعمال کیا تھا جس کے تعلق سے ابھی بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کر لی ہیں. جب آج سے 25 سال پہلے سن 1994 میں فقہی سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے پہلی بار حاضر ہوا، حضور محدث کبیر کی تنقید، آپ کی تدقیق اور باریک بینی اور پھر بحث و مباحثہ جس انداز سے لوگوں نے دیکھا اور ایک ایک مسئلے پر ایسی جرح و قدر اور اس طریقے سے آپ نے تدقیق اور تحقیق کے دریا بہائے، اسی موقع پر اسی صاحب نے کہا تھا کہ محدث کبیر تنقید کے بادشاہ ہیں. جو کل تک تنقید کا بادشاہ تھا آج بادشاہ کے چپراسی کی حیثیت بھی تمہارے نزدیک غالباً نہیں ہے. یہ انقلاب کیوں آ گیا؟ نظریں بدل گئیں تو نظارے بدل گئے. اللہ تبارک و تعالی ایسوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب گفتگو ہو رہی تھی شیئر بازاری کے حوالے سے، گفتگو ہو رہی تھی انشورنس کے حوالے سے، جیون بیمہ کے حوالے سے، اور جب حضور محدث کبیر کے سامنے لا کر کے انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا اور اعتراض کر اعتراض حضور محدث کبیر نے ایک ایک جملے پر جب فقہیات کی روشنی میں گفتگو شروع کی، سب حیران و پریشان تھے اور ان کو کہنا پڑا کہ یہ صرف فقیہ ہی نہیں ہے بلکہ اپنے دور کا ممتاز الفقہا ہے. جو ممتاز الفقہا ہو، جو محدث کبیر ہو، اگر کوئی اسے آنکھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو گویا یہ ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں سمجھ عطا فرمائے. ابھی حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب نے فرمایا کہ یہاں عید کر رہے ہیں
और दूसरी जगह कह रहे हैं कि मतला साफ था। वो ईद गलत हुई, वो किसी और जगह की बात नहीं है, वो मेरे शहर खलीलाबाद ही की बात है। एक साहब ने खलीलाबाद से यहाँ फोन किया और कहा कि आप बताइए मतला कैसा था, शहादत कैसी थी? तो इन्होंने कह दिया कि मतला तो यहाँ पर साफ था, इसलिए वो शहादत सही रही। बाद में जब मैंने मालूम किया तो वही बात साबित हुई जो अभी हजरत ने फरमाई है कि उन्होंने भी ईद जुमेरात ही को की। अब इसको निफाक कहा जाए कि क्या कहा जाए कि एक तरफ तुम्हारे नजदीक ईद सही नहीं है और दूसरी तरफ तुम ईद कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हें शरीयत नहीं प्यारी है, तुम्हें अपनी तबीयत प्यारी है। जब तुमने चाहा हुजूर मुहद्दिस कबीर से वक्त जाहिर कर दिया और जब देखा कि हालात कुछ और हैं तो उन्हीं के सफ में मिलकर के तुम भी अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की भी इस्लाह फरमाए। रफीकान मोहतरम, इस वक्त हम लोग जिस मस्जिद में बैठकर यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम देख रहे हैं और इसमें शिरकत कर रहे हैं, ये मस्जिद भी हुजूर मुहद्दिस कबीर की मेहनतों का नतीजा है। घूसी को हुजूर मुहद्दिस कबीर की जात ने पूरी दुनिया में मुतारफ कराया है। वकार की नजर से घूसी की सरजमीन को अगर लोग देखते हैं तो जब घूसी का जिक्र आता है तो हुजूर मुहद्दिस कबीर का सरापा लोगों के ज़हन में आ जाता है। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने घूसी को वो नेमतें दी हैं, उलमा का एक जम्मे गफीर दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान में जब किसी शानदार खतीब को बुलाने की बात की जाती है, बदअकीदों से मुनाजरे की बात की जाती है, तो जिन चंद शख्सियतों पर लोगों की नजरें ठहरती हैं उन्हीं शख्सियतों में से हुजूर मुहद्दिस कबीर के शागिर्द रशीद मुनाजिर अहले सुन्नत मुफ्ती शमशाद साहब पर भी लोगों की नजरें जाती है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं बदमज़हबों का जवाब देने की बात आती है, बल्कि बड़े बड़े इदारों के बीच में कोई पहुंच करके अगर अहले सुन्नत को चैलेंज करता है तो उनकी जबानें गुंग हो जाती हैं। अगर कोई उनका जवाब देने के लिए पहुंचता है तो वो घूसी का शहजादा मुनाजिर अहले सुन्नत जो शागिर्द रशीद है मुहद्दिस कबीर का मुफ्ती शमशाद साहब की जात पहुंचती है। जब बदअकीदों के जवाब की बात आती है तो लोगों की जबानें गुंग रहती हैं, और जब उस्ताद पर कीचड़ उछालने की बात आती है तो फौरन वीडियो बना करके लोग उसको नश्र करते हैं। मैंने 3-4 रोज पहले एक मकूला पढ़ा, अल मुसीब याखी कल बाहिस अन हत्फी बेज़ल्फी। इसका तर्जमा भी उसमें लिखा हुआ था, अल मुसीब याखी, अपने शयूख अपने असातिज़ा के साथ बदसलूकी करने वाला उस बकरी की तरह है जो अपने खुर से अपनी मौत का सामान फराहम करती है। जो लोग अपने मछाई अपने असातिज़ा के साथ बदसलूकी करते हैं और बिला वजह बदसलूकी करते हैं, वो उस बकरी की तरह है जो अपने खुर से अपनी मौत का पैगाम खुद लेकर के आती है। हुजूर मुहद्दिस कबीर निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। पूरे शर्क़ व ग़र्ब में आप हिंदुस्तान के जिस खित्ते में चले जाइए, मैंने इस दौरान मुखालिफीन से भी पूछा, आप बताइए मुहद्दिस कबीर के मेयार का कौन है, इल्म हदीस में उनके मेयार का कौन है, इल्म फिक़्ह में उनका हमपल्ला कौन है, तक़वा और तहारत और एहतियात में उनके बराबर कौन है, हक़ गोई और बेबाकी में उनका मद्दे मुकाबिल कौन है, और इस उम्र को पहुंच करके मसलक का दर्द रखकर कौम में जाने वाला, इस उम्र में अपने आराम को तजने वाला कौन है? तो बरजस्ता कहते हैं कोई और नहीं, मुहद्दिस कबीर है। अकेला हूं मगर आबाद कर देता हूं वीराना, ये शान मुहद्दिस कबीर की है। अकेले हैं मगर हुजूर ताजुश शरिया की ज़बान में ये तन्हा नहीं है, एक अंजुमन है। एक अंजुमन का नाम मुहद्दिस कबीर है, इल्म की एकेडमी का नाम मुहद्दिस कबीर है, तक़वा और तहारत के बुलंद मीनार का नाम मुहद्दिस कबीर है।
فضل و حکمت کے چمکتے چاند اور سورج کا نام محدث کبیر ہے. جو چاند پر تھوکتا ہے تھوک چاند پر نہیں جاتا ہے، خود اس کے منہ پر آتا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں ذلت کون اٹھا رہا ہے اور کس کی بارگاہ میں لوگ عقیدتوں کے پھول نچھاور کر رہے ہیں. رفیقان محترم، ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے درمیان حضور محدث کبیر جلوہ فرما ہے. جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم محدث کبیر کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہم نے بددیانتوں کی بددیانتی کو بھی دیکھا ہے. چاند رات میں جبکہ ہم نے 10 بجے کے قریب اپنے شہر خلیل آباد سے یہاں شہادت کے لیے بھیجا، 12 بجے کے قریب رات میں میرے ایک استاد محترم کا فون آیا. فرمانے لگے مولانا میں ذرا متردد ہو گیا، شک و شبہے میں پڑ گیا ہوں. میں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے شہادت کے لیے گھوسی بھیج دیا ہے، لیکن فلاں صاحب نے فون پر جب مجھ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ 3-4 لوگوں کی شہادت غیر معتبر ہے، تبھی سے میں پریشان ہوں، کروں تو کیا کروں. ان کی اس بات سے میں شک میں پڑ گیا ہوں. شہادت کے لیے تو میں نے بھیج دیا ہے. ہم نے کہا حضرت کہاں سے بتایا؟ کہا وہ کہہ رہے تھے بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ جب مسئلہ صاف ہو تو ایسی صورت میں کثیر لوگ چاہیے، اس لیے کثیر تو ہے نہیں 4، تو میں تردد میں پڑ گیا ہوں. میرے بغل میں بہار شریعت رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو آگے کا جملہ بھی میں عرض کر دوں. فرمانے لگے کیا ہے؟ اس کے آگے یہ مسئلہ اور بھی تفصیل سے کچھ بتایا گیا ہے. میں نے کہا ہاں بہار شریعت میں آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کثیر لوگ چاہیے. اور کتنے لوگ چاہیے یہ قاضی سے متعلق ہے، جتنے سے اس کو غالب گمان ہو جائے وہ فیصلہ دے دے گا. جو ہی میں نے یہ عبارت پڑھی تو فرماتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ ہی بدل گیا، مجھ کو تو اتنا ہی بتایا گیا تھا. میں نے کہا میں تقریباً 25 سال سے جانتا ہوں جو لوگ اس طرح کی بددیانتی کرتے ہیں ان کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. احتیاط اس لیے کی جاتی ہے کہ جماعت کا شیرازہ منتشر نہ ہو، لیکن جو لوگ جماعت کا شیرازہ منتشر کر رہے ہیں ان فتنوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارے مفتی شمشاد تنہا کافی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. متعدد بار ایسا ہوا مطلب کی عبارت کو سنا دیا اور جو اپنے مخالف عبارت تھی اس پہ ہاتھ رکھ دیا. ابھی گزشتہ سال لاک ڈاؤن کی جب ابتدا ہوئی ہے، جمعہ کا مسئلہ آیا، اذن عام کا معاملہ آیا. ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر لوگ مسجد میں اکٹھا ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا تو جمعہ نہیں ہوگا. بہار شریعت میں بھی یہ لکھا ہوا. اس وقت نہ انہیں بہار شریعت یاد آئی، نہ اس وقت انہیں فتاوی رضویہ کی بات یاد آئی، نہ انہیں فتاوی عالمگیری کی بات یاد آئی، نہ انہیں اور کتب معتبرہ کی بات یاد آئی، چونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے لوگ کیا چاہتے ہیں. اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ کچھ لوگ چہرہ دیکھ کر کے فتوا دیتے ہیں، مگر جو مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم ہیں وہ چہرہ دیکھ کر فتوا نہیں دیتے بلکہ کتاب دیکھ کر فتوا دیتے ہیں. جو لوگ چہرہ دیکھ کر کے فتوا دیں گے چہرہ بدلے گا، فتوا بدلے گا. یہی وجہ ہے کہ ان کے فتوے بدلتے رہتے ہیں. جب کوئی پوچھتا ہے فلاں کی تعریف کیا ہے تو جواب دیتے ہیں یہ کفر ہے، تجدید ایمان لازم ہے. مگر جب چہرہ بدل جاتا ہے تو کل تک جو بات کفر تھی بعد میں وہی بات ایمان بن جاتی ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کو عمر طویل عطا فرمائے. ان کے فیض و برکات سے عالم اسلام یوں ہی مستفیض ہوتا رہے. یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے. حضور محدث کبیر رب کا ایک عظیم تحفہ ہے. جماعت اہل سنت کی شان ہے، جماعت اہل سنت کی آبرو ہے، فقہ حنفی کے سچے ترجمان ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے نگہبان اور پاسبان ہے. جو ان سے ٹکرائے گا